اپنوں کی اتنی قلت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر غیروں کو دکھ سناتے پھرتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جب مان ٹوٹ جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کوئی گلہ کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ کوئی شکوہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو۔ ضروری نہیں کہ توڑنے کے لیے پتھر مارے جائیں، لہجہ بدل کر بولنے سے بھی بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ خود ہی دل سے اترنے والی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم بدل گئے ہو۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ شروع میں عورت آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا آپ چاہتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا سلوک آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ کبھی سلوک نہیں کرے گی۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح کے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آنسو بہانے والا بے بس شخص بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملتا۔ سیکھ جاؤ وقت پر کسی کی چاہت کی قدر کرنا، کہیں کوئی تھک نہ جائے تمہیں احساس دلاتے دلاتے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ تمہاری اچھائیاں بھول جائیں گے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔